آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیعہ حضرات نماز ادا کرتے وقت اپنی پیشانی کے نیچے ایک چھوٹی سی ٹکیا رکھتے ہیں، وہ دراصل خاک کربلا ہوتی ہے۔ شیعہ حضرات مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، مٹی کو سجدہ نہیں کرتے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ شیعہ عالم، شیعہ مجتہد سید موسیٰ موسوی فرماتے ہیں کہ خاک کربلا پر سجدہ، اس کی تخصیص یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن و سنت سے۔ وہ فرماتے ہیں یہ بدعت شیعہ فقہا نے ایجاد کی ہے۔ شیخ موسیٰ موسوی فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ صفویوں کے دور میں جب زائرین کے قافلے روضہ حسین کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو وہاں سے واپسی پر انہوں نے مٹی لانا شروع کی اور پھر اس کو تبرک کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بات صرف یہیں تک نہیں تھی، بلکہ کچھ نے تو شفا کے لیے، تندرستی کے لیے اس کو کھانا بھی شروع کر دیا۔ شیعہ عالم، شیعہ مجتہد فرماتے ہیں حالانکہ شیعہ مذہب میں مٹی کھانا حرام ہے۔ یہ تو تھی شیخ موسیٰ سید امام ابو الحسن اصفہانی کے پوتے کی بات۔ درمیان میں حقیر فقیر کا ذاتی جملہ مستانفہ کے طور پر شامل کر لیجئے۔ حقیر فقیر کا ذاتی سوال یہ ہے کہ اہلی تشیع کربلا کی مٹی پر سجدہ کرتے ہیں تو وہ مٹی کیوں نہیں لیتے جہاں پر امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کو شہید کیا گیا تھا؟ افضل امیر المؤمنین علی المرتضیٰ ہے نا، جبکہ مٹی کربلا کی لی جا رہی ہے، تو یہ افضل سے مفضول کی طرف آنا نہیں ہے؟ پھر دوسری بات کہ سجدہ کرتے وقت پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، تو سجدے کے دوران جو اعضاء عمل میں آتے ہیں ان پر بھی مٹی مل لیا کریں، پیشانی پر بھی، دونوں ہاتھوں پر بھی، گھٹنوں پر بھی۔ اب شروع نہ کر دیجئے گا۔ اچھا، اس سے ایک اور بات زیر غور ہے کہ شیعہ فقہ میں مسئلہ کیا تھا اور اس کو کس طرف لے گئے ہیں، خاک کربلا کی طرف۔ شیخ موسیٰ موسوی بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ خاک کربلا کی تخصیص کیسے اور کیوں، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن و سنت سے دلیل دیجئے۔ شیعہ عالم، شیعہ مجتہد ہیں شیخ موسیٰ موسوی، شیعہ عالم، شیعہ مجتہد شیخ موسیٰ موسوی فرماتے ہیں کہ ایک اور بدعت کا آغاز کر دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ روضہ حسین میں وہاں پہ مخصوص احاطہ ہے 15 قدم تک، وہاں پر آپ نے قصر کی بجائے مکمل نماز ادا کرنی ہے، بھلے آپ مسافر ہیں۔ حالانکہ شیخ موسیٰ موسوی فرماتے ہیں اہلی تشیع کے نزدیک مسافر پر قصر کرنا واجب ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے اجتہاد کیا، ہمیں بتائیے۔ جن شیعہ فقہا نے یہ اجتہاد کیا ہے کہاں سے کیا ہے؟ قرآن سے کیا ہے، سنت سے کیا ہے؟ قرآن اسلام تو مکمل ہو چکا ہے، آپ نے کہاں سے اجتہاد کیا؟ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ شیعہ میں امام غائب کے بعد جو شیعہ ہیں ان میں سے کچھ کا یہ نظریہ ہے کہ امام کے پاس اس کا اختیار ہے، وہ کھل کر اس کا اظہار نہیں کر پاتے، اس طرح کی خرافات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے فقہا کو معاف کرے۔ شیعہ عالم، شیعہ مجتہد شیخ موسیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا الزام، کون شیعہ، اس کا الزام تشیع پہ لگاتے ہیں جو امام غائب تک تھے۔ تشیع، شیعہ عالم شیعہ مجتہد فرماتے ہیں تشیع کا جو عقیدہ تھا نا، تشیع جو کہتے تھے آئمہ کے بارے میں، وہ یہ کہتے تھے، صرف اتنا کہتے تھے کہ دین چونکہ آئمہ کے گھر نازل ہوا اس لیے وہ دوسروں کی نسبت دین کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کر دیا، شیعہ نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ وہاں بھی خاک پر یعنی زمین پر سجدے کا حکم تھا، تخصیص نہیں تھی کسی کی، وہ خاص کر لیا گیا کہ خاک کربلا ہو۔ تو شیخ موسیٰ موسوی فرماتے ہیں مجھے بتائیں شیعہ فقہا، اللہ ان کو معاف کریں، یہ بدعت آپ نے کہاں سے ایجاد کی ہے؟ یہ طریقہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ کس سے اجتہاد کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ ثابت کیجئے، ورنہ مان لیجئے یہ بدعت ہے۔ روضہ حسین کا احاطہ ہے یا کوئی اور جگہ ہے، جب مسافر ہے تو اس پر قصر واجب ہے، یہی شیعہ مذہب ہے، تو آپ نے یہ کہاں سے نکال لی بدعت؟ پھر یہ ٹکیا والی بات، شیخ موسیٰ موسوی فرماتے ہیں کہ جیب میں رکھتے ہیں اور اس کو مقدس چیز سمجھتے ہیں۔ اچھا، حقیر فقیر کے ذاتی خیال کے مطابق نا یہ بھی بعید نہیں ہے کہ آگے آنے والی نسلیں اسی مٹی کو سجدہ شروع کر دیں۔ کس مٹی کو؟ خاک کربلا کو۔ کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ بدعت ایسے ہی کرتی ہے نا،
بدعت تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، بیڑا غرق کر دیتی ہے، کیونکہ بدعت جو ہے شیطان کے تیروں میں سے انتہائی مہلک تیر ہے۔ امام غائب کے بعد سب سے بڑے درجے والے سید امام ابو الحسن اصفہانی کے پوتے سید موسیٰ موسوی فرماتے ہیں، اگر شیعہ اس معاملے میں کہتے ہیں کہ ہم برحق ہیں، ہم حق پر ہیں خاک کربلا پر سجدہ کرنے کے معاملے میں، تو پھر یہ جب سنیوں کی مساجد میں جاتے ہیں تو چھپاتے کیوں ہیں؟ اس وقت تقیہ کیوں کرتے ہیں؟ اعتراض کے ڈر سے۔ تو ان کو بتائیں، ان کو دلیل دیں کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے خاک کربلا پر سجدہ کرنا، چھپاتے کیوں ہیں؟ تو یہاں پر چونکہ شیعہ عالم، شیعہ مجتہد اصلاح شیعہ کی غرض سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، بات کو بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے آگے چل کے فرماتے ہیں شیعہ فقہا کو چاہیے کہ اس بدعت کو ختم کریں اور روضہ حسین کے احاطے میں مکمل نماز ادا کرنے والی بدعت کو بھی ختم کیا جائے، اور یہ ٹکیا یعنی خاک کربلا جو ہے اس بدعت کو بھی ختم کیا جائے، بلکہ جو ہے شیعہ مذہب ہے کہ مٹی پر سجدہ کرنا، اسی کو راج رکھا جائے، مٹی پر یا مٹی سے بنی کسی چیز پر۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ سنیوں کی مساجد میں بھی بلا دڑک نماز ادا کر سکیں گے۔